عندک یوم القیامہ۔ حضرات سامعین، بزرگوں اور دوستو، یہ جو دنیا ہے یہ ہمارے لیے مستقل رہنے کی کوئی جگہ نہیں، بلکہ یہ ہم سب کے لیے ایک امتحان گاہ ہے، امتحان گاہ۔ اس دنیا میں ہمارے بچے، ہماری بیٹیاں امتحانات دیتے رہتے ہیں۔ امتحان کے لیے بچوں کو اور بچیوں کو ایک امتحان گاہ میں جمع ہونا ہوتا ہے۔ ایک وقت متعین کیا جاتا ہے کہ 4 گھنٹے یا 5 گھنٹے آپ کو امتحان کے لیے دیے جا رہے ہیں۔ اب جو وقت ہے، بچوں نے آنا شروع کر دیا، امتحان گاہ میں داخل ہونا شروع کر دیا۔ بچے جب امتحان گاہ میں آ رہے تھے، امتحان ہال میں آ رہے تھے، نہ کوئی پاس اور نہ کوئی فیل۔ یعنی جب بچے امتحان کے لیے آتے ہیں اس وقت پاس اور فیل کا مسئلہ ہوتا ہے نہیں، اس وقت سب ایک جیسے ہوتے ہیں۔ ایک صلاحیت استعداد لے کر تو آتے ہیں، لیکن ابھی پاس فیل کوئی نہیں۔ اب جب امتحان گاہ میں 4 گھنٹے 3 گھنٹے ہو گئے، اب یہ کے بعد دیگرے بچوں نے اور طلباء نے اس امتحان گاہ سے نکلنا شروع کیا۔ لیکن جب انہوں نے نکلنا شروع کیا اور آہستہ آہستہ سب نکل گئے، تو آتے وقت تو سب ایک جیسے تھے، نہ کوئی پاس تھا نہ کوئی فیل تھا۔ لیکن جب نکلنا شروع کیا اور یہ کے بعد دیگرے نکلتے نکلتے سارے نکل گئے، تو نکلتے وقت وہ ایک جیسے نہیں تھے۔ کوئی پاس ہو کر نکلا اور کوئی فیل ہو کر نکلا۔ البتہ ان کا رزلٹ دروازے پہ نہیں سنایا جائے گا، بیچ میں وقفہ ہوگا، رزلٹ تیار کیا جائے گا۔ اس کے بعد کامیابی یا ناکامی کی صورت میں سب کا نتیجہ اور سب کا رزلٹ سامنے آتا ہے۔ اب جو بچے محنتی ہوتے ہیں، جنہوں نے دوران تعلیم اپنے وقت کا صحیح استعمال کیا ہوتا ہے اور اپنی پوری توجہ پڑھائی پر دی ہوتی ہے، اور امتحان گاہ کے جو چند گھنٹے ان کو مل گئے، اس میں پوری توجہ پرچوں کے حل کرنے پہ صرف کی، تو ان کا نتیجہ جو آتا ہے تو کس صورت میں آتا ہے؟ کامیابی کی صورت میں۔ اور جو ہی کامیابی کی صورت میں نتیجہ سامنے آ گیا، پاس ہو گیا یا کوئی پوزیشن لائی، تو فوراً وہ اپنے اس کامیاب ہونے کی تشہیر کرتے ہیں، دوسروں کو اطلاع دیتے رہتے ہیں، دوسروں کو اپنی خوشی میں کیا کرتے ہیں؟ شریک۔ لیکن جو بچے اور جو بچیاں ناکام ہوتے ہیں وہ بھی ایسا ہی کرتے ہیں؟ نہیں، وہ حتی الامکان کوشش کرتے ہیں چھپانے کی۔ حالانکہ دنیا کے جتنے بھی امتحانات ہیں، پاس ہونے والا ہمیشہ کے لیے پاس نہیں ہوتا، آگے اور امتحانات آئیں گے، اور ہر امتحان میں خطرے کا، ناکامی کا خطرہ ہے۔ اور جو بچہ، جو طالب علم ناکام ہوا، وہ ہمیشہ کے لیے ناکام نہیں، اس کو دوسرا تیسرا چوتھا موقع دیا جاتا ہے۔ تو جیسی یہ امتحان گاہ ہے، اسی طرح یہ جو کائنات ہے، یہ جو دنیا ہے جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، یہ واللہ میرے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ امتحان گاہ ہے۔ اب تک اربوں لوگ اس دنیا میں آئے اور امتحان دے کر چلے گئے۔ وہ اربوں خربوں جو دنیا میں آئے، آتے وقت وہ سب ایک جیسے تھے۔ خود امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر نوزائیدہ بچہ فطرت پر، قبول حق کی استعداد پر پیدا ہوتا ہے۔ یعنی اللہ نے اس کے اندر ایک ایسی صلاحیت رکھی ہوتی ہے، ایسی عظیم فطرت ہوتی ہے، اگر اس کو دایاں بایاں ماحول متاثر نہ کرے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا قائل ہوگا۔
لیکن ہوتا کیا ہے فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِ اَوْ يُنَصِّرَانِ اَوْ يُمَجِّسَانِ، اس کے ماں باپ کبھی انہوں نے اس کو نصرانی بنا دیا، کبھی یہودی، کبھی مجوسی، کبھی کچھ اور کبھی کچھ. تو معلوم ہوا یہ جو اربوں انسان اب تک دنیا میں آئے تھے اور چلے گئے، جب آئے تھے تو سب ایک جیسے، لیکن جب چلے گئے سب ایک جیسے تھے. کتنے خوش نصیب بندے ایسے، خوش نصیب بندیاں ایسی جو اس دنیا سے چلے گئے اور ایسے کامیاب ہو کر گئے، اب انہیں کسی طرح کی کوئی ناکامی کا خطرہ. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ان میں شامل فرمائے. اور بے شمار دنیا میں آنے والے انسان دنیا میں آئے اور ناکام ہو کر چلے گئے، اب ان کے لیے کامیابی کا کوئی امکان نہیں. اور اس وقت دنیا میں اربوں کی تعداد میں انسان رہ رہے ہیں جن میں اور آپ سب شامل. ہم بھی جب دنیا میں آئے تھے تو اسی فطرت پر معصوم، ادھر سے کوئی گنہگار ہو کر آتا ہے، اسی لیے کیا کہا جاتا ہے معصوم. ایک تو انبیاء ہوتے ہیں، معصوم کا مطلب کیا ہے گناہوں سے پاک انبیاء، اور انبیاء ہمیشہ معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ نہیں ہو سکتا. دوسرے معصوم ہوتے ہیں فرشتے، فرشتوں کے اندر بھی گناہ کرنے کی استعداد، ان کو نیکی آتی، وہ گناہ نہیں کرتے، اللہ نے جو حکم دیا بس وہی کر رہے ہیں، ان کو گناہ کرنا آتا ہی نہیں. اور تیسرا جو معصوم ہوتا ہے وہ نوزائیدہ بچہ. ہم بھی جب میں بھی آیا تھا، آپ بھی آئے تھے، اس وقت ہم سب معصوم تھے، معصوم، کوئی گناہ لے کر نہیں آئے تھے. اب اس امتحان گاہ میں کسی کے 50 سال، کسی کے 20 سال، کسی کے 30 سال، کسی سے کا کم بیش گزر رہا ہے، اور اپنے اپنے وقت پر ہر کسی کا بلاوا آ جاتا ہے، اور ہر کسی کے بلاوے کا وقت طے ہے رب العالمین کی طرف سے. میرا بھی واللہ طے ہے، آپ کا بھی طے ہے، سال بھی طے، مہینہ بھی طے، ہفتہ بھی طے، دن ہو یا رات وہ بھی طے، گھنٹہ بھی طے، منٹ اور سیکنڈ، اور وہ جگہ بھی طے جہاں میرا اور آپ کا انتقال ہونا مقرر، وہ جگہ طے ہے. قرآن نے ارشاد فرمایا وَلَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی نہیں جانتا کس جگہ موت آئے گی. امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بندے یا کسی بندی کی موت جس جگہ لکھی ہوتی ہے اور وہ بظاہر وہاں نہیں، مثلا کوئی کشمیر میں رہنے والا ہے، اس کی موت ملک کے کسی دوسرے حصے میں یا دنیا کے کسی اور حصے میں لکھی گئی، جب موت کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں کوئی تقاضا، کوئی حاجت ڈال دیتے ہیں. ملازمت کے بہانے گیا، تجارت کے بہانے گیا، سیاحت کے بہانے، کسی نہ کسی بہانے چلا جاتا ہے، اور اپنے وقت مقررہ پر وہاں اس کی موت آ جاتی ہے. تو ہم بھی جو اس وقت دنیا میں ہیں، ہمیں بھی اس دنیا سے جانا ہے. تو اس وقت جو اربوں اور خربوں کی تعداد میں انسان دنیا میں رہ رہے ہیں، جن میں ہم بھی شامل ہیں، جب آئے تھے تو ایک جیسے، لیکن جب جائیں گے تو ایک جیسے نہیں. یہاں بھی کچھ خوش نصیب، اللہ ہم کو بھی ان خوش نصیب بنا دے جو کامیاب ہو کر جائیں گے، اور جو کامیاب ہو کر جائیں گے کسی طرح کی ناکامی کا کوئی خطرہ نہیں. اور خدا نخواستہ جو ناکام ہو کر گیا اس کے لیے کامیابی کا کوئی اور امکان نہیں. ناکام انسان سوال تو کرے گا، درخواست کرے گا رب العالمین کی بارگاہ میں، رب ارجعون، پروردگار مجھے واپس بھیج دیجئے. کیوں؟ لعلی اعمل صالحا، اب میں اچھے اعمال کر کے آؤں گا. اللہ فرماتے جل شانہ کلا، ہرگز نہیں. ایک مرتبہ موقع دیا جا چکا ہے، اب دوبارہ واپس جانا نہیں. اور یہاں کا معاملہ بھی ہے، جب اس دنیا کے امتحان گاہ سے جائیں گے اور جب سب جا چکیں گے، جب رزلٹ سامنے آئے گا
دو طرح کی پیشیاں ہیں. ایک چھوٹی پیشی، جب انسان مرتا ہے تو ایک چھوٹی پیشی ہوتی ہے عالمی برزخ میں، اس میں بندے سے کل 3 سوال ہوتے ہیں. پڑھا ہوگا آپ نے بار بار، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ ما علمک بہذا الرجل، امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ ان کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہے. بس یہ 3 سوال. اگر اس خوش نصیب بندے نے، اس خوش نصیب بندی نے، جوان ہو بزرگ ہو چھوٹا ہو بڑا ہو، اس دنیا میں رہ کر اللہ کو اپنا رب مانا، امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر مانا، اسلام کو اپنا دین مانا، اور پھر اللہ کو رب مان کر زندگی کے ہر شعبے میں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا لحاظ رکھا. ایک ہے کسی کو، ہم سب کے والد ہیں، کسی کے زندہ ہیں کسی کے چلے گئے، اللہ مغفرت فرمائے. ایک ہے ہر بچہ اپنے ماں باپ کو ماں باپ مانتا ہے، والدین مانتا ہے، لیکن ماننے کے بعد کچھ اپنے ماں باپ کے والدین ہونے کا لحاظ رکھتے ہیں. جو لحاظ رکھنا ہر کسی پر کیا ہے؟ ضروری ہے. اور اس حد تک ضروری ہے کہ اگر کسی کے ماں باپ خدا نخواستہ مشرک ہوں اور اولاد کو بھی شرک پر آمادہ کریں، فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر تمہارے ماں باپ تم کو شرک پر مجبور کریں، فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کے کہنے سے شرک نہیں کرنا، لیکن اس کے باوجود وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، پھر بھی ان کے ساتھ دنیا میں اچھا سلوک کرو اور ان کے ماں باپ ہونے کا کیا رکھو؟ لحاظ رکھو. وہ تم کو شرک پر مجبور کر رہے ہیں، ہم ان سے نپٹیں گے خود، لیکن تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اس کے باوجود اپنے ماں باپ کے ماں باپ ہونے کا لحاظ رکھیں. تو ہر اولاد اپنے ماں باپ کو ماں باپ مانتی ہے، لیکن بہت سی اولاد ایسی ہوتی ہے جو اپنے ماں باپ کے ماں باپ ہونے کا ہمیشہ کیا رکھتے ہیں؟ لحاظ. اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو والدین کے والدین ہونے کا لحاظ. اسی طرح کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو اپنے رب کو مانتے ہی نہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم ان میں نہیں. ہم نے اللہ کو اپنا رب مانا ہے، اسلام کو اپنا دین مانا ہے، امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر مانا ہے، اور یہ اللہ کی سب سے عظیم نعمت ہے مجھ پر اور آپ پر. اللہ تعالیٰ اس نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اسی اسلام پر زندہ رکھے اور اسلام پر موت عطا کرے. ایک ہے اللہ کو اپنا رب ماننا، اور دوسرا ہمیشہ اللہ کے رب ہونے کا لحاظ رکھنا، اسلام کے دین ہونے کا لحاظ رکھنا، امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے کا لحاظ رکھنا. اس معاملے میں اپنا محاسبہ کروں، آپ میں سے ہر کوئی اپنا محاسبہ کرے، اور محاسبے کا میں بھی پابند ہوں، حکم ہے مجھے. آپ میں سے بھی ہر کسی کو حکم ہے حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا محاسبہ کرو، خود اپنی ذات سے حساب لو قبل ان تحاسبو، اس سے پہلے کہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر تمہارا محاسبہ. مجھے سوچنا ہے اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں کہ میں اپنے رب کے رب ہونے کا لحاظ رکھتا ہوں کہ نہیں. کیا مطلب رب کے رب ہونے کا لحاظ رکھنا؟ کہ وہ رب العالمین، اس نے رب ہونے کی حیثیت سے مجھے جن جن کاموں کا حکم دیا ہے، میں ان کاموں کو اس رب کے لیے بجا لاتا ہوں کہ نہیں.
اگر لاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اللہ کے رب ہونے کا کیا رکھا؟ لحاظ. ایسے اس رب نے مجھے اور آپ کو رب ہونے کی حیثیت سے بہت سارے کاموں سے روکا ہے، بہت سارے کاموں سے روکا ہے. حرام کمانے سے روکا ہے، کسی پر ظلم کرنے سے روکا ہے، گندے ناپاک تعلقات سے روکا ہے، آنکھوں کی خیانت سے روکا ہے، کسی کا حق ہڑپ کرنے سے روکا ہے، وغیرہ وغیرہ. اب مجھے بھی اپنا محاسبہ کرنا ہے، آپ کو بھی، کہ اللہ نے رب ہونے کی حیثیت سے جن جن کاموں سے مجھے اور آپ کو روکا ہے، ہم رب کا اللہ کے رب ہونے کا لحاظ رکھ کر ان کاموں سے رکتے ہیں کہ نہیں؟ اگر رکتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے زندگی کے ان تمام مراحل میں اپنے اللہ کے رب ہونے کا کیا رکھا؟ لحاظ رکھا. اسی طرح اسلام کا اور پیغمبر کریم علیہ السلام کا. تو جن لوگوں نے دنیا میں اللہ کو اپنا رب مانا، امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کو اپنا پیغمبر مانا اور اسلام کو اپنا دین مانا، پھر اللہ کے رب ہونے کا لحاظ رکھا، اسلام کے دین ہونے کا عمل لحاظ رکھا، امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کے پیغمبر ہونے کا لحاظ رکھا، اور اگر کبھی کوتاہی ہو گئی، بندہ بشر ہے، فوراً اپنے رب کو منوایا، فوراً، تو جب اس سے قبر میں پہنچ کر یہ 3 سوالات کیے جائیں گے، من ربک، چونکہ یہ بندہ دنیا میں اللہ کو اپنا رب مان چکا تھا، اور حتی الامکان اس کی کوشش تھی کہ رب نے رب ہونے کی حیثیت سے مجھے جن جن کاموں کو حکم دیا ہے ان کو بجا لانے کی کوشش کرتا رہا. کبھی کوتاہی ہوئی، فوراً اللہ کو منوایا، اور اللہ نے رب ہونے کی حیثیت سے جن جن کاموں سے منع کیا وہ ان سے رکتا رہا. اگر کبھی غلطی ہوگی فوراً توبہ کی. جو ہی اس سے پوچھا جائے گا من ربک، تیرا رب کون ہے، وہ فوراً جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب کون ہے؟ اللہ. ہے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی انہیں میں شامل فرما دے. اسی طرح اسلام کو دین مان کر ہمیشہ اس کا لحاظ رکھا. جب پوچھا جائے گا ماں دین، وہ فوراً جواب دے گا دین اسلام. اور جب پوچھا جائے گا امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کے بارے میں، وہ فوراً جواب دے گا یہ اللہ کے وہ پیغمبر ہیں جن کو ہماری طرف مبعوث کیا گیا تھا اور میں ان پر ایمان. اب اللہ کی طرف سے فرشتوں سے کہا جائے گا صدقہ عبدی، میرے بندے نے سچ کہا. تو یہ ہوگی پہلی پیشی، چھوٹی پیشی. یہاں کتنے سوال ہیں؟ 3. یہ کوئی قصہ کہانی نہیں، یہ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اس کے بعد ایک بڑی پیشی ہے، بڑی پیشی. یہ چھوٹی پیشی ہے یہ ہر ایک کی الگ الگ ہے، کیونکہ ہر آدمی سب تو ایک ساتھ نہیں مرتے، تو یہ الگ الگ ہے. اس کے بعد ایک اجتماعی پیشی، جب سارے کے سارے لوگ اس دنیا سے چلے جائیں گے اور پھر اللہ سب کو دوبارہ زندہ کرے گا جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے. والبعث بعد الموت، اصل حساب وہاں ہوگا. وہ حساب اس کی تفصیلات بھی ہیں اور اس کا خلاصہ بھی ہے. میں نے امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمان پڑھا اس پیشی کے بارے میں. کیا فرمایا امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام نے؟ ارشاد کہ لا تزول قدم ابن آدم من یوم القیامہ، کہ بنی آدم، اولاد آدم کے قدم میدان محشر سے قیامت کے دن ہٹنے نہیں پائیں گے. آپ ماشاءاللہ تشریف فرمائے ہیں، اگر 1 گھنٹے ہم یہاں رہے ہم بار بار اپنی کروٹیں بدلتے ہیں.
اور بیٹھیں آرام سے. میدان محشر میں جو پیشی ہوگی وہ یہ آرام والی پیشی نہیں ہوگی، بلکہ امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام نے فرمایا یحشر الناس حفاتن عراتن غرلن، کہ لوگوں کو جمع کیا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں پیشی کے لیے، حفاتن ننگے پیر، عراتن ننگے بدن، غرلن غیر مختون. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ حدیث سنی تو عرض کیا یا رسول اللہ النساء والرجال ینظر بعضهم بعضا، اے اللہ کے رسول مرد اور عورتیں ایک ساتھ اور ننگے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے. امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا عائشہ الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض، ہے عائشہ معاملہ بڑا سنگین ہوگا، کس کو پڑی ہوگی کہ کوئی دوسرے کو دیکھے، اور ہر آدمی کو کھڑے رہنا ہوگا، اور صرف اتنی جگہ ملے گی جس پر وہ اپنے پاؤں کھڑے کر سکے، کروٹ بدلنے کا نام نشان نہیں. ہے یہ قصہ کہانی نہیں، اس کو ہمیشہ اپنے ذہن میں اس عقیدے کو بیدار رکھنا ہے. بیدار، اللہ مجھے بھی بیدار رکھنے کی توفیق دے، آپ کو بھی. اس پیشی میں 5 سوال ہوں گے. پہلی پیشی میں 3، ان کا تعلق عقیدے کے ساتھ، اور اس پیشی میں 5 سوال ہوں گے. کیا کیا فرمایا کہ قدم نہیں ہٹانے پائے گا کوئی مرد ہو یا عورت، کوئی بھی، حتی یسأل عن 5، یہاں تک اسے 5 چیزوں کا سوال ہوگا. پہلا سوال عن عمرہ فیما افنا، زندگی کے بارے میں. 50 60 70 سال زندگی دی تھی، کہاں کھو کے آئے؟ 50 60 70 سال زندگی کو کھویا، لے کر کیا آئے ہو؟ پہلا سوال. اور دوسرا ان شباب، جوانی کے بارے میں. فیما ابلا، کہاں ختم کی؟ اور تیسرا سوال اور چوتھا مال. و ان مالی، مال کے متعلق 2 سوال. من این اکتسب، کہاں سے کمایا؟ وفیما انفق، کہاں خرچ کیا؟ اور 5واں وماذا عمل بما علم، اور جو کچھ جانتے تھے اس کے مطابق عمل کیا کیا. اس کے بعد سے رزلٹ نکلے گا. کچھ خوش نصیب بندے کامیاب. فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کا نام اعمال کس ہاتھ میں دیا گیا؟ اللہ ہمارا نام اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں عطا کرے. جو یہ نام اعمال اپنے ہاتھ میں لے گا، قرآن نے فرمایا ہاتھ میں لیتے ہی فَيَقُولُ هَا مُقْرَؤُ كِتَابِيَ، ایک ایک کو دکھلاتا پھرے گا، لو بھائی دیکھو میرا نام اعمال، دیکھو میری کتابی زندگی، دیکھو وہ فائل جو میرے ساتھ لگے ہوئے 2 فرشتوں نے تیار کی تھی. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا یہ نام اعمال اور اس کی زندگی کے فائل اس لائق ہوگی کہ وہ ہر کسی کو کہہ سکتا ہوگا لو بھائی دیکھو میری فائل. اور اس کی وجہ کیا ہوگی؟ قرآن نے ہی، اللہ ہی نے فرمایا. وہ بندہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یہ مکمل یقین تھا میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ سارا کا سارا میرے سامنے آنے والا ہے. اس نے پھونک پھونک کر قدم رکھ رہا تھا. اس کے بعد اس کے لیے بشارت ہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ قطوفہا دانیہ. اس کے بعد کہا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا، کھاؤ پیو مزے کے ساتھ بغیر روک ٹوک کے، لیکن مفت میں. پھر بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، یہ بدلہ ہے اس ایمان کا، ان اعمال کا، اس تقوی کا، اس شرم و حیا کا، اس بے داغ جوانی کا جو تم نے دنیا میں اعمال کیے تھے. اور اس کے برعکس
جن لوگوں نے دنیا میں آزاد رہ کر زندگی گزاری، کمانے میں حلال و حرام کا کوئی لحاظ نہیں، اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے میں جانور بنے تھے۔ بھائی جانور کا کام کیا ہوتا ہے؟ کوئی نر جانور ہو، وہ باہر نکلے، کوئی بھی مادہ سامنے آ گئی، اس بیل کے لیے کوئی حلال حرام جائز ناجائز کا کوئی معاملہ، وہ اپنی خواہش پوری کرے گا۔ اسی لیے جو انسان ہو کر کمانے کے بارے میں، کھانے پینے کے بارے میں، رہن سہن کے بارے میں، تعلقات کے بارے میں، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے بارے میں، حلال و حرام جائز ناجائز کی پرواہ نہیں کرتا، اللہ نے فرمایا انہم الا کالانعام، یہ چوپائے ہیں۔ پھر نہیں بل ہم اضل، بلکہ یہ چوپائیوں سے بھی بدتر۔ تو اس طرح کے لوگ جب فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جب ان کا نامہ اعمال کے ساتھ میں دے دیا گیا بائیں ہاتھ میں، نامہ اعمال لیتے ہی 3 تمنائیں کریں گے۔ قرآن نے فرمایا پہلی تمنا فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ کِتَابِیَہ، کاش کہ میری فائل اور میرا نامہ اعمال مجھے دیا ہی نہ جاتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِیَہ، کاش کہ مجھے اپنے حساب کا پتہ ہی نہ ہوتا، یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش کہ وہ جو ایک مرتبہ موت آئی تھی اسی نے سارا فیصلہ کر دیا ہوتا، دوبارہ زندہ ہونا نہ ہوتا۔ اس لیے بزرگوں اور دوستوں، جوان بچوں، ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری بچیاں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، اس استحضار کے ساتھ زندگی گزاریں کہ یہ میرے لیے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ امتحان گاہ ہے، امتحان گاہ۔ یہاں اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنی ہے، جس کے لیے ہم کو سب سے زیادہ اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ جو بندہ اس دنیا میں رہ کر اللہ کی فرما برداری کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہوا زندگی گزارتا ہے، آخرت تو اس کی ہے ہی، دنیا میں بھی اس کو چین سکون والی زندگی اللہ عطا کریں گے۔ فرمایا من عمل صالحا، جس کسی نے اچھے اعمال کیے، من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت، وہ مومن، بشرطے کہ کیا ہو؟ ایمان والا ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، اسے ہم ضرور بھی ضرور دنیا ہی میں حیات طیبہ عطا کریں گے، اور آخرت ہی اسی کی۔ اور اس کے برعکس جن لوگوں نے اس دنیا میں آزادانہ زندگی گزاری، حدود کو پامال کیا، فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِکْرِی، جس نے میری یاد سے منہ موڑا، میرے احکام کو پچھ پشت ڈالا، میرے حکم کو توڑتا ہوا زندگی گزاری، اس کے لیے دنیا میں کیا ہوگا؟ فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنْکَا، اس کے لیے بے چینی کی زندگی ہے دنیا میں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کوئی بھی ایسا بندہ جو جائز ناجائز حلال و حرام کی پرواہ، اس کو کوئی چین سکون نہیں، وہ بے قرار، کتنا بھی مال دولت میں ہو، کتنا بھی اونچے سے اونچے بنگلوں میں رہتا ہو، اور لاکھوں کے بجائے کروڑوں کی گاڑی میں سوار ہو، چین و سکون کا نام و نشان نہیں۔ فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنْکَا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِیَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے اس کو اندھا بنا کر اٹھائیں گے، عرض کرے گا رب لما حشرتنی اعمیٰ، پروردگار مجھے اندھا کیوں بنایا، وَقَدْ كُنْتُ بَصِیرًا، میں تو بینا تھا۔ اللہ فرمائیں گے کذالک اتتک آیاتنا، اسی طرح دنیا میں تیرے پاس میری آیات، میرے احکام آئے تھے، فنسیتہا، تو نے ان کو بھلا دیا، تجھے میرا حکم نماز کا یاد نہیں تھا، شرم حیا کا یاد نہیں تھا، عفت پاک نامنی کا یاد، سب تو نے بالکل جانور بن گیا،
تو جس طرح تجھے دنیا میں ہم کو بلا دیا، ہمارے احکام کو بلا دیا، کذالک الیوم تنسا، اسی طرح آج تم کو بلا دیا جائے گا۔ اس لیے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ سب کے سب، چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، جوان ہوں، ہمارے بچے ہوں، ہماری بیٹیاں ہوں، سب یہ سمجھیں کہ ہمارا امتحان چل رہا ہے۔ ایک تو وہ والا امتحان جو ہمارے بچے اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹی اور دیگر اداروں میں دیا کرتے ہیں، اس کا رزلٹ جو آتا ہے وہ سالانہ آتا ہے۔ عام طور پر سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے نا، سالانہ امتحان ہو گیا، اس کے بعد رزلٹ۔ دوسرا امتحان جو اللہ کی طرف سے میرا اور چل رہا، آپ کا چل رہا ہے، اس کا رزلٹ سالانہ نہیں، 2 سالہ نہیں، 5 سالہ نہیں، کہ بلکہ پوری زندگی کا رزلٹ ایک ساتھ سامنے آنے والا ہے۔ اور دنیا میں اگر ناکام ہوا دوسرا تیسرا موقع دیا جاتا ہے، لیکن جب یہ زندگی کا رزلٹ سامنے آ گیا اب کوئی دوسرا موقع نہیں دیا جائے گا۔ ایک بات یہ۔ دوسری بات، میں نے امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کا ایک فرمان پڑھا ہے، ایک حدیث پڑھی۔ اس حدیث کا تعلق روزے سے۔ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں، فرحت عند فطر، ایک خوشی افطاری کے وقت، وہ فرحت عند لقاء ربی، اور دوسری خوشی جب اللہ کے ساتھ ملاقات کا وقت آئے گا۔ تفصیل کا موقع نہیں۔ یہ جو دن بھر کا روزے دار ہوتا ہے، کبھی دن بالکل چھوٹا ہوتا ہے، اور سردیوں کا دن ہے، دن چھوٹا بھی اور سردیوں والا دن ہے۔ عام طور پر روزے دار کو کوئی زیادہ بھوک بھی نہیں لگتی، زیادہ پیاس بھی نہیں لگتی، اور زیادہ تھکاوٹ کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ افطاری کے وقت خوشی ہے، لیکن ایک ہے گرمیوں والا دن، لمبا دن 16-17 گھنٹے کا، اور گرمی شدت کی۔ ظاہر بات ہے 17 گھنٹے کا روزہ ہو اور گرمی کا دن ہو، بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، کمزوری بھی آتی ہے، تھکاوٹ کا احساس بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب بندہ یا بندی افطاری کا وقت آتا ہے، بتائیے کتنی خوشی ہوتی ہے؟ خوشی ہوتی ہے کہ نہیں؟ مثال سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، 2 بھائی ہیں، ایک آزاد مزاج کا ہے، آوارہ ہے۔ اللہ ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو، ہم سب کو آوارگی سے بچائے۔ اور دوسرا وہ اللہ کا بندہ ہے جو آوارہ نہیں ہے، بلکہ اپنے رب کے رب ہونے کا، اسلام کے دین ہونے کا، اور پیغمبر علیہ السلام کے پیغمبر ہونے کا ہمیشہ کیا رکھتا رہا؟ امن لحاظ۔ رمضان کو مبارک کا مہینہ آ گیا، ماں باپ دینی مزاج کے تھے، اللہ تعالیٰ سب کے ماں باپ کو دینی مزاج بنائے۔ آج کل ماں باپ میں بھی بڑی تبدیلیاں آ گئی ہیں۔ ماں باپ کو اپنے بچوں اور بچیوں کی مروجہ تعلیم کی بہت فکر ہے۔ کتنے والدین ایسے ہیں جو اپنی جگر کے ٹکڑوں کو بھیجتے ہیں تعلیم کے لیے، کہیں کالج بھیج دیا، کہیں ٹیوشن بھیج دیا، تو اس اعتبار سے انہوں نے فکر مندی کا مظاہرہ کیا۔ لیکن اس بات کی فکر بہت کم والدین کو ہوتی ہے کہ میں جو اپنی لخت جگر کو بھیج رہا ہوں، میں جو اپنے جگر کے ٹکڑے لڑکے کو بھیج رہا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کی جوانی داغدار تو نہیں ہو رہی۔ یاد رکھیں، اگر دنیا بھر کی ساری ڈگریاں مل گئی اور ہمیشہ نرسری سے لے کر آخری جتنی بھی پڑھائی ہو سکتی ہر بار وہ پہلی پوزیشن لاتا رہا، ریاستی سطح پر نہیں، ملکی بلکہ عالمی سطح پر، لیکن خدا نہ خواستہ ہمارے اس جوان بیٹے کی اور ہماری جوان بیٹی کی جوانی، اللہ کرے ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ داغدار بن گئی، واللہ ثم واللہ، یہ ڈگریاں تباہی اور بربادی۔ اس لیے جتنا ماں باپ کو اس بات کی فکر کرنی ہے
کہ ہمارے بچے ہماری بچیاں تعلیمی اعتبار سے آگے ہوں، وقت کی ضرورت ہے. اور اسی طرح ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو جتنی یہ فکر کرنی ہے کہ ہم تعلیمی میدان میں دوسروں سے آگے ہوں، اس سے زیادہ فکر کرنی ہے ماں باپ کو اپنے بیٹوں اور اپنی بیٹیوں کے بارے میں. اور اس سے زیادہ فکر کرنی ہے خود ہماری بیٹیوں کو، خود ہمارے بیٹوں کو اس بات کی کہ ہم اپنی جوانی کو داغدار ہونے نہ دیں. تو میں عرض کر رہا تھا، ایک آوارہ بچہ اور ایک دیندار بچہ دونوں نے سحری کھائی. وہ جو آوارہ تھا وہ چوری چھپے کھاتا پیتا رہا، لیکن اپنے آپ کو کیا ظاہر کیا؟ روزے دار. اور دوسرا اس کا بھائی، لمبا دن ہے، اس کو بھوک بہت لگی، پیاس بہت لگی، تھکاوٹ کا بہت احساس ہو گیا، لیکن اس نے اپنے روزے کو بچا لیا. شام کو جو افطاری کا وقت آ گیا، دسترخوان بچھا، وہ جو چوری چھپے روزہ توڑتا رہا، اس کو افطاری کے وقت کوئی خوشی ہوگی؟ نہ. اس کے برعکس وہ ہمارا بچہ، ہماری وہ بیٹی جس نے پورے دن روزہ رکھا، پیاس کا مقابلہ کیا، بھوک کا مقابلہ کیا، تھکاوٹ کو برداشت کیا، افطاری کے وقت اس کو کتنی خوشی ہوگی؟ اور اس سے بڑی خوشی کب ہوگی؟ جب آپ اپنے رب سے ملاقات کریں. اچھا، دوسری بات، یہ جو روزہ ہے، روزہ نام کس چیز کا ہے؟ روزہ نام ہے 3 چیزوں سے رکنے کا. آدمی دن بھر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے سے رکے، پینے سے رکے، اور شادی شدہ ازدواجی تعلقات سے رکنا روزے کی نیت سے. اس کا نام کیا ہے؟ روزہ. نیت روزے کی ہو اور ان 3 چیزوں سے اپنے آپ کو روکا، اس کا نام کیا ہے؟ روزہ. اب جب آفتاب غروب ہو گیا، دن بھر تو پابندی تھی دین، آفتاب غروب ہوتے ہی تینوں پابندیاں اڑ گئی. کھانے پی پر جو پابند وہ بھی اڑ گئی، پینے کی بھی اور ازدواجی. لیکن ہم جیسوں پر 3 پابندیاں ختم ہو گئی. ہمارے جو لختی جگر ہمارے بچے ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، ان کے اوپر کتنی پابندیاں ختم ہو گئی؟ 2. کھانے کی پابندی، اور لیکن تیسری پابندی ان کے بھی برقرار ہے. اور جب عید کا چاند نظر آیا، ہم جیسے لوگ جو شادی شدہ ہیں، 11 مہینے کے لیے تینوں پابندی اڑ گئی. نفلی روزے رکھے اختیار ہے، لیکن نہ رکھے تو کوئی گناہ. لیکن ہمارے جو جوان بچے، ہماری جوان بچیاں ہیں جن کی بھی شادیاں نہیں ہوئی، ان کے اوپر سے کتنی پابندیاں اڑ گئی؟ 2. کھانے کی پابندی اڑ گئی، پینے کی، لیکن تیسری پابندی کیا ہے؟ برقرار. اس تیسری پابندی کو میں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، گویا کہ ابھی ان کا روزہ ہے. وہ جو رمضان کا روزہ تھا وہ 12 14 15 16 17 گھنٹے کا تھا، لیکن یہ جو رمضان کا چاند، عید کا چاند نظر آ گیا، ابھی 11 مہینے تک ان کی پابندیاں ہیں. اور یہ صرف 11 مہینے نہیں، بلکہ بالغ ہونے سے لے کر شادی اور نکاح ہونے تک سالہ سال. یہاں بھی ہمارے بچے اور بچیاں شاید 2 طرح کی ہوں. ایک وہ بچے، خدا کرے ہمارے بچے ایسے نہ ہوں، خدا کرے ہماری بیٹیاں ایسی، اور مسلمان بچے اور مسلمان بیٹے کو تو ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے. لیکن ہو سکتا کوئی ایسا ہو کہ اس نے اپنے روزے کا لحاظ جہاں چاہا اپنے اس والے روزے کو جو سال کا روزہ ہے توڑا، اور اپنی قیمتی جوانی کو داغدار بنایا، اور سال تک اس کو وہ یہ ڈرامہ کرتا رہا، اپنی جوانی کو داغدار بناتا رہا. اب چند سال کے بعد ماں باپ نے اس کا نکاح کر لیا، اور ایک وہ ہمارا خوش نصیب جوان بچہ، ہماری خوش نصیب لختی جگر، اللہ کرے ہمارے بچے اور ہماری بچیاں سب ایسے ہی ہوں، انہوں نے پوری زندگی اپنے روزے کا لحاظ رکھا. حالانکہ ماحول ایسا تھا کہ ہمارے اس بچے کو، ہماری بیٹی کو ادھر ہی سے روزہ توڑنے کی پیشکش ہو رہی تھی، اور ماں باپ نے اپنی نظروں سے اس کو دور کر دیا تھا.
اگر یہ چاہتے اپنی جوانی کو داغدار کرتے، اگر یہ چاہتے اپنے اس سال ہر سال کے روزے کو توڑتے، لیکن ان ہمارے دل جگر کے ٹکڑوں نے، ہماری بیٹیوں نے، ہمارے خوش نصیب بچوں نے بار بار ان کو روزہ توڑنے کی پیشکش ہو رہی تھی، بار بار جوانی کو داغدار کرنے کا ان کو موقع تھا اور ان کو پیشکش ہو رہی تھی، لیکن انہوں نے ان ساری پیشکشوں کو ٹھکرا دیا اور چند سال تک اپنے روزے کو بچایا، اپنی جوانی کو داغدار ہونے نہیں دیا۔ چند سال گزرنے کے بعد والدین نے ان کا نکاح کر لیا۔ یہاں ایک بات والدین سے اور گھر کے بڑوں سے یہ بار بار گزارش کی جاتی اور کی جانی چاہیے کہ خدا را اپنے بیٹوں اور اپنی بیٹیوں کا جو یہ روزہ ہے، سمجھ میں آگے روزے سے میں اس کو زیادہ طویل لمبا مت کرو۔ ماحول ایسا ہے کہ ہمارے بیٹوں کے لیے بھی اور ہماری بیٹیوں کے لیے بھی روزہ توڑنے اور جوانی کو داغدار بنانے کی پیشکش ہو رہی، مواقع فراہم کیے جاتے۔ اس نے اس سے پہلے کہ خدا نہ خواستہ ہمارے جگر کا ٹکڑا یا ہماری بیٹی خدا نہ خواستہ کوئی غلط قدم اٹھائیں، وقت پر ان کا نکاح کریں۔ یہ تو ان سے گزارش ہے، اور خود ہمارے ان جگر کے ٹکڑوں ہمارے بیٹوں اور ہماری بیٹیوں سے گزارش ہے کہ اپنی جوانی کو داغدار ہونے سے بچائیں، اپنے روزے کو بچا کر لے جائیں۔ پھر جب وقت آئے گا ہماری بیٹی کے لیے اللہ نے نکاح کا انتظام کر لیا، اللہ نے اس کو حلال طیب شوہر عطا کر لیا، ہمارے بیٹے کے لیے اللہ نے نکاح کا انتظام کر لیا، حلال طیب بیوی اللہ پاک نے ان کو عطا کی، گویا کہ اب ان کا روزہ جو سالہ سال کا تھا اب وہ اختتام کو پہنچ رہا ہے اور ان کی افطاری کا وقت آ گیا۔ وہ جو بار بار اپنی جوانی کو داغدار بناتا رہا اور اپنے روزے کا لحاظ نہیں رکھا، اب جو افطاری کا وقت آ گیا، ہمارے بیٹے کو حلال طیب بیوی مل گئی، ہماری بیٹے کو حلال طیب شوہر مل گیا، اول تو جو خوشی ایسے موقع پر ہونی چاہیے تھی وہ خوشی ان کو نصیب نہیں ہوتی، اور بعض مرتبہ تو اس حد تک گئے ہوتے ہیں اب وہ ہمارا بیٹا شادی کے لائق ہی نہیں رہا، وہ اپنی زندگی کا وہ سرمایہ کھو چکا ہے، وہ جانور بن گیا تھا نا۔ اور اس کے برعکس ہمارے وہ جگر کے ٹکڑے بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں جنہوں نے اپنی جوانی کو داغدار ہونے سے بچایا، جنہوں نے بار بار پیشکش کے باوجود ان پیشکشوں کو ٹھکرایا اور اپنے روزے کو کیا رکھا؟ برقرار۔ اب جب اللہ نے ان کو موقع عطا فرمایا، نکاح ہو گیا، جتنی خوشی ہماری اس لخت جگر بیٹے کو حلال طیب بیوی پر ملنے پر ہوگی، اور جتنی خوشی ہماری جگر کے ٹکڑے ہماری بیٹی کو حلال طیب شوہر ملنے پر ہوگی اور ہوتی ہے، اس سے ہزاروں گنا زیادہ خوشی اس بات پر ہوگی کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے سالہ سال کا روزہ قائم ہے۔ اس بات پر بہت خوشی ہوگی کہ الحمدللہ مخالف ماحول کے باوجود میں نے اپنی جوانی کو داغدار ہونے سے بچایا۔ یہ خوشی تو کب ہوگی؟ نکاح کے وقت، حلال طیب بیوی ملنے پر، حلال طیب شوہر ملنے پر ایک خوشی، اور اس سے بڑی خوشی یہ ہوگی کہ الحمدللہ اس سالہ سال کا روزہ اللہ کے فضل سے میں نے اختتام تک پہنچایا۔ اور اس سے بڑی خوشی کب ہوگی؟ بس اسی پر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کا فرمان ہے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، او کما قال، کہ 7 طرح کے لوگوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا جس دن اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس میں 2 باتیں عرض کروں گا 7 میں سے۔ ایک تو فرمایا شاب نشأ فی عبادت ربہ، وہ نوجوان بیٹا،
وہ ہماری نوجوان بیٹی جس کی جوانی کی شروعات اللہ کی بندگی کے ساتھ گزری، یا یوں کہیے جس کے بچپنے سے ہی ہمیشہ اپنے اللہ کے رب ہونے کا لحاظ رکھا، اسلام کے دین ہونے کا لحاظ رکھا، امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا لحاظ رکھا، اس خوش نصیب جوان بیٹے کو، اس خوش نصیب جوان بیٹے کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا کریں گے۔ اور دوسرا فرا ورجل، وہ اللہ کا بندہ دعته امرأة ذات منصب و جمال، جس کو کسی خوبصورت اچھے خاندان کی بیٹی نے برائی کی دعوت دی، اور اس نے فقال انی اخاف اللہ، اس نے یہ کہہ کر دعوت ٹھکرا دی کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور اسی پر قیاس کیا جائے گا ہماری وہ بیٹی جس کا غلط استعمال کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس خوش نصیب بندی نے اپنے آپ کو بچایا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا کیا عطا کریں گے؟ سایہ عطا کریں گے۔ تو اس لیے آج ہم جو میں نے آیت پڑھی تھی کہ ایک تو وہ ہے کہ وہاں ہم کو حساب دینا پڑے گا زندگی کا، جوانی کا، کمائی کا، خرچ کا، اور اپنے علم کا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر مجھے اور آپ کو حکم دے رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، الحمدللہ سبحان ہم سب ایمان والے ہیں، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اور آگے کیا فرمایا؟ ڈرنے کا کیا طریقہ ہے؟ فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا، ہر کوئی سوچے، ہر کوئی غور کرے، کیا ما قدمت لغد، کہ کل جب اللہ کی بارگاہ میں میری پیشی ہوگی، مجھ سے میری زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا، میری جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، میری کمائی اور میرے خرچ کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور میرے علم کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا۔ تو ہر کوئی سوچے کہ اس وقت کے لیے میں نے آگے کیا بھیجا ہے، کیا میری زندگی اس دن دکھلانے کے لائق ہے، میری جوانی دکھلانے کے لائق ہے، میری کمائی دکھلانے کے لائق ہے، میرا خرچ دکھلانے کے لائق ہے، میرا علم دکھلانے کے لائق ہے۔ جب بندہ بار بار سوچے گا تو میں بھی آپ بھی اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ ہمارے ذریعے بہت سارے ایسے کام ہو گئے ہیں جو نہیں کرنے چاہیے تھے، اور بہت سے وہ کام ہم سے چھوٹ گئے جن کو کرنا، اس غور و فکر کے بعد ہمارے اندر ایک ندامت پیدا ہوگی، شرمندگی پیدا ہوگی، یہ احساس پیدا ہوگا کہ مجھے جس طرح زندگی گزارنی تھی میں ایسا۔ پھر یہ بندہ اور یہ بندی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی زندگی کو پیش کریں گے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، اور اللہ سے معافی مانگیں گے اور اللہ سے عہد کریں گے، پروردگار جو کچھ ہوا وہ مجھ کو معاف کیجئے، میں آج کے بعد عہد کرتا ہوں، اور آج کے بعد میں عہد کرتی ہوں کہ میں ہمیشہ آپ کے رب ہونے کا لحاظ رکھوں گا، ہمیشہ آپ کے پیغمبر کے پیغمبر ہونے کا لحاظ، اور امام الانبیاء دین کے اسلام کے دین ہونے کا لحاظ رکھوں گا۔ جب سچے دل سے اللہ کی بندی نے توبہ کی تو پھر اللہ کی ذات سے پوری امید ہے۔ اب تک جو ہمارے ذریعے کچھ ایسے کام ہو گئے ہوں، یا خدا نخواستہ ہماری جوانی میں کہیں کوئی داغ دھبا لگ چکا ہوگا، سچی توبہ کی برکت سے اللہ کی ذات سے پوری امید ہے، اللہ سارے داغ دھبوں کو کیا کرتے ہیں؟ مٹاتے ہیں۔ اس لیے جب بھی کسی بندے سے چھوٹی موٹی کوئی بڑی غلطی ہو گئی، فوراً اللہ کی بارگاہ میں کیا کرے؟ توبہ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انما التوبہ
اللہ کے ذمے توبہ قبول کرنا ہے. کس کے لیے؟ للذین یعملون السوء بجہالہ، جن سے غلطی کے سبب گناہ ہو گیا لیکن ثم یتوبون من قریب، پھر فوراً توبہ کی. اور اس کے برعکس ولیست التوبہ، نہیں ہے توبہ، اللہ اکبر، نہیں ہے توبہ. کس کے لیے؟ للذین یعملون السیئات، جو گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ کرتے گئے، حتی اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ ان کی موت کا وقت آ گیا. اب زندگی سے مایوس ہو گئے، ابھی زندہ ہے لیکن زندگی سے مایوس. اب عالم آخر منکشف ہو گیا، فرشتے نظر آنے لگے. قال انی تبت الآن، اب کہنے لگا میں نے توبہ کی. اللہ فرماتے اب نہیں. اسی لیے پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ رات کا گنہگار توبہ کرنے کے لیے دن کا انتظار، خدا نخواستہ رات میں کوئی غلطی ہو گئی بندے سے، اب یہ انتظار کل جمعے کا دن ہے، کل دینی مجلس ہوگی وہاں جا کر توبہ کروں گا. پیغمبر فرماتے ہیں نہ، رات کا گنہگار توبہ کرنے کے لیے دن کا انتظار، کیا پتہ دن نصیب ہوگا بھی کیا. اور دن کا گنہگار خدا نخواستہ دن میں کوئی غلطی ہو گئی، اب سوچ رہا ہے میں رات کے آخری تہائی میں اٹھوں گا اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کروں گا. پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں نہ، دن کا گنہگار توبہ کرنے کے لیے رات کا انتظار، کیا پتہ رات نصیب ہو بھی کہ. تو میں بھی ارادہ کروں گا، آپ بھی ارادہ کریں گے، ہم بار بار اپنا محاسبہ کرتے رہیں گے اور اپنے آپ کو امتحان کے دور سے گزرتا ہوا خیال کر کے اپنے آپ کو ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچانے کی کوشش کریں گے، اللہ کے ہر حکم کو بجا لانے کی کوشش کریں گے. جب کبھی کوئی کوتاہی غلطی ہو جائے فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کیا کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ حضرات کو بھی پکی سچی توبہ عطا کرے. اللہ